بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 6 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر دین یعنی کسی کا حق مالی یعنی قرض ہو اور اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرض لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر قرض لے بھی لیں تو اسے بر وقت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر اہم ترین معلومات کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کے لیے جو خوشخبری شیئر کی گئی ہے، دوستو اس کی ابتدائی تفصیلات جو آئی تھیں فوراً آپ تمام بھائیوں کو بریکنگ نیوز کے طور پر شیئر کر دی گئی تھیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے اس بیان کی مزید وضاحت جاری کی ہے جو کہ آپ کو اس اہم ترین خبر نامے میں شیئر کی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ اتوار 7 مارچ سے وبائی مرض کرونا کی SOPs کے تحت لگائی گئی پابندیوں میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ تمام ہوٹل، قہوہ خانے، ٹیبل سروس بحال کی جا رہی ہے، جبکہ سینما، جم اور سپورٹ سینٹر کھولنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ سے جو پتہ چلا ہے کہ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سماجی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد شرکت کریں گے۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آئندہ مرحلے میں ماسک اور سماجی فاصلے جیسی پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے چھاپے بڑھا دیے جائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قبرستانوں میں نماز جنازہ کی جو ٹائمنگ ہے اس کی پابندی لازمی طور پر کی جائے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 3 اور 14 فروری کے جاری کردہ وضاحتی بیانات جن حفاظتی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا تھا اب اس میں توسیع نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں دوستو آپ کو بہت جلد خوشخبری مل جائے گی۔ بہت زیادہ امید ہے کہ وزارت داخلہ اور دیگر ذرائع سے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں اگلے کچھ ہی روز میں فیصلہ کیا جائے گا، جس کے بارے میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتاتا آیا تھا کہ 5 اور 10 مارچ بہت زیادہ اہم ہیں۔ بہت سارے میرے بھائی مجھے مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کا جو تجزیہ تھا وہ کافی حد تک درست ثابت ہوا۔ دوستو پچھلے 3 سے 4 سالوں سے مسلسل سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ سے جو معلومات آتی ہیں آپ تمام بھائیوں کو بہتر سے بہتر انداز میں شیئر کی جاتی ہیں۔ اتنا آئیڈیا تو ہو گیا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے اور جو مشکلات والا ٹائم ہے اسے جلد از جلد ختم فرمائے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی خبر جیسے ہی آئے گی آپ تمام میرے بھائی میرے ان چینلز پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے وبائی مرض کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ سعودی حکومت نے نیا اعلامیہ جاری کر کے سب کو حیران بھی کر دیا ہے اور اپنی عوام جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر فیصلے بھی کیے ہیں۔ سعودی حکومت کے تازہ ترین اعلامیے کے مطابق وبائی مرض کرونا کی جو ویکسین ہے یہ اب عام فارمیسیز یعنی میڈیکل سٹور پر دستیاب ہوگی۔ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد اسے فری میں حاصل کر کے وہ لگوا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں وبائی مرض کرونا سے متعلقہ سعودی حکومت کے جو اقدامات ہیں پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے اور وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو بھی لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں چاہے غیر قانونی طور پر غیر ملکی افراد موجود ہوں انہیں تمام سہولیات میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے فری میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سعودی حکومت کا انسانیت کی بنیاد پر یہ بہترین اقدام ہے جس کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں شہری دفاع نے کہا کہ جمعے کو حوثی باغیوں کی جانب سے دوبارہ سے حملہ کیا گیا ہے جس سے خمیس مشیط کے رہائشی علاقے کچھ متاثر ہوئے ہیں۔
سعودی سیکیورٹی اداروں کے ترجمان نے بتایا کہ ایک سعودی شہری گاڑی چلاتے ہوئے زخمی ہوا، جسے فوراً طبی امداد کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب اس کی حالت کافی بہتر ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملبہ اور ٹکڑے گرنے سے کئی گھروں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ غیر ملکی ٹرکوں کو غیر قانونی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے 18 سفارشات منظور کر لی گئی ہیں۔ ان پر عمل درآمد شروع بھی ہو گیا ہے۔ اتھارٹی کے سربراہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کئی سرکاری اداروں سے رابطے کیے ہیں جو فیکٹریوں اور تجارتی مراکز کو اندرون ملک سامان منتقل کی جو بھی سہولیات ہیں غیر ملکی ٹرانسپورٹ اداروں اور ٹرکوں کے ساتھ معاہدے سے روکیں گے۔ اس بارے میں سعودی وزارت صنعت و تجارت کے زیر انتظام اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں تاکہ غیر ملکی ٹرانسپورٹرز جو سعودی عرب میں سامان لے کر آتے ہیں پھر یہیں رک جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو سعودی عرب میں لوکل ٹرکوں کا سیٹ اپ ہے اسے نقصان ہوتا ہے، ایسے افراد کے خلاف اب کارروائی ہوگی۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ سعودی عرب کے مغربی ساحل جو کہ دمام وغیرہ کے علاقے ہیں، یہاں سے یمبو کی جانب ایک بڑی ٹریفک کا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، ایک ریلوے لائن ڈالی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں وزارت ٹرانسپورٹ نے غیر قانونی طریقے سے سامان منتقل کرنے والے ٹرکوں کے خلاف مملکت بھر میں چھاپہ مار کارروائی شروع کر دی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مدینہ جدہ روڈ پر ایک ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے جس نے انتہائی برے طریقے سے روڈ پر ٹرک کو چلایا، جس سے دوسروں کے لیے کافی زیادہ مشکلات سامنے آئیں۔ سعودی عرب کے اداروں نے فوری طور پر عوام کی شکایت پر اس ٹرک ڈرائیور کے خلاف کارروائی کی ہے جو کہ غیر ملکی ہے۔ انتہائی بے ترتیب طریقے سے اس نے ہائی ویز پر گاڑی چلائی جس سے بڑے حادثات رونما ہوتے ہوتے بال بچے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور جو بھی ٹریفک کے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے افراد جو کہ قوانین کا احترام نہیں کرتے چاہے کوئی بھی ہوں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں ہوں گی۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے راہگیروں یعنی پیدل چلنے والے افراد سے حملے کر کے انہیں لوٹ مار کرنے والے 9 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ 9 رکنی گروہ سعودی شہریوں پر مشتمل تھا جو کہ 20 سے 30 سال کی عمر کے افراد ہیں۔ ان افراد نے مختلف غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو راہ چلتے ہوئے مختلف ATM سے پیسے نکالنے کے بعد لوٹا ہے۔ یہ موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ریاض کے محلوں میں داخل ہوتے، خواتین سے پرس چھین کر فرار ہو جاتے، جبکہ راہگیروں سے کرنسی اور قیمتی اشیاء بھی چھین لیتے تھے۔ ترجمان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ پولیس اسٹیشنوں کو اس بارے میں مسلسل شکایات مل رہی تھیں۔ گرفتاری کے لیے ٹاسک اسپیشل ٹیم کو تشکیل دیا گیا تھا جس نے انہیں شناخت کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ بھرپور طریقے سے ایسے افراد کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ عوام ہم سے تعاون کریں، بر وقت اطلاعات شیئر کریں تاکہ ایسے افراد کو آن دا اسپاٹ ہی پکڑا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ الشرقیہ، ریاض، عسیر اور نجران میں موسم کافی زیادہ خراب ہوگا۔ اس کی پیشن گوئی ابھی سے کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ مشرقی ریجن میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کی صبح تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ الحصہ گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں کافی زیادہ ہوگا۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ریاض ریجن کی 3 کمشنریوں میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے بالکل منظرنامہ بدل جائے گا۔ ہفتے کی صبح سے لے کر شام تک یہی موسم کی صورتحال ہوگی۔ عسیر ریجن میں بشا اور سلیش میں گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہوں گے اور اس طرح سے موسم میں یہ بہت بڑی تبدیلی گرمیوں کی آمد کو ظاہر کرتی ہے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ نجران میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت بہت کم ہو جائے گی۔ تمام لوگ ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تیز رفتاری بڑے حادثات کا سبب بن جاتی ہے۔
سعودی عرب کے شہر طائف میں المطار روڈ پر دو گاڑیوں کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوا ہے جس میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ جمعے کو انہیں اطلاع ملی تھی کہ مکہ المکرمہ ریجن آپریشن روم کو حادثے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ ٹیمیں وہاں پر روانہ کر دی گئیں۔ حادثے کی جگہ پر جب پہنچے تو یہاں پر 5 افراد کافی زیادہ زخمی تھے۔ ایک شخص کی حالت کافی زیادہ نازک تھی جو کہ ہاسپٹل جاتے ہوئے ہی دم توڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیگر 4 زخمیوں میں سے ایک کو گہرے زخم آئے۔ ان تمام افراد کا علاج سعودی عرب کے ہاسپٹل میں کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک مرور نے بتایا ہے کہ تمام لوگ لازمی طور پر ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں اور موبائل کا استعمال قطعاً نہ کریں، کیونکہ حادثے کی بہت بڑی وجہ یہی 2 چیزیں بنتی ہیں۔